بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ اپنا وقت اچھا گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں۔ اکثر زبان سے نکلنے والی دعائیں دل سے نہیں کی جاتی، صرف سنانے کے لیے کی جاتی ہیں یا ہمدردی لینے کے لیے۔ جب اپنے خونی رشتوں سے منافقت شروع ہوتی ہے تو غیروں کے تلوے ہی چاٹنے پڑتے ہیں۔ جب تیرا دوست تیرے دشمن سے وفاداری کی بات کرے تو بات ختم ہو گئی، وہ تیرا دوست نہیں دشمن ہے۔ میں نے اپنے اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی کو بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھیں لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ لوگوں کے منہ پر تعریف کرنے والے نہ بنے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لے کر تعریف کریں، اس کا نام لے کر دعا کریں، اپنی دعاؤں میں شامل حال کر لیں۔ محبت، عزت و احترام کا دوسرا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، پتہ نہیں کب کس کی دعا قبول ہو جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ آج کل لوگ کرونا کے ڈر سے 4 سے 5 لوگوں کے لے جا کر نکاح کر رہے ہیں۔ اگر یہی کام شریعت سمجھ کر کیا ہوتا تو غریبوں کی بیٹیوں کے گھر بس جاتے۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ حرام روزگار اگرچہ تمہارے گھروں اور جیبوں کو بھر دے گا، لیکن تمہارے دلوں سے ایمان کو خالی کر دے گا اور تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا۔ جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ کم بخت کبھی نہیں مرتے۔ دنیا اللہ کے احکامات کے مطابق گزار لو، آخرت اپنے مطابق گزار لینا۔ اگر دنیا نے حق کو ٹھکرا دیا تو ناکام حق نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق کو ٹھکرا دیا۔ طلب علم میں شرم مناسب نہیں، کیونکہ جہالت اور حماقت شرم سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احمقوں کے رزق میں وسعت اس لیے رکھی تاکہ عقل مند اس سے سبق حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ دنیا عقل یا کسی حیلہ و تدبیر سے نہیں ملتی۔ ہمارے ملک کی معاشرتی تنزلی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اخلاقی برائیوں کا ازالہ عبادتوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے راز رکھنے والا شخص جس طرح اور جب چاہے تمہیں استعمال کر سکتا ہے۔ جو اپنوں کو دھوکے رکھتے ہیں وہ غیروں سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ مفاد پرست دوست نما شخص کا مفادات ختم ہونے کے بعد اصلی چہرہ نظر آتا ہے، جو تم سے دوستی کا دعویٰ کرے اور تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھے، اس کو تم نہیں، اپنے مفادات عزیز ہیں۔ لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان کام ہے، لیکن قائل کرنا کہ انہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ جس شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ چکی ہو اس پر اعتبار اور بھروسہ کرنا آپ کی اپنی حماقت ہوگی۔
دنیا کا امیر ترین وہ مرد ہے جس کی بیوی اس کی خالی جیب میں بھی وفادار رہے۔ مخلص رشتوں کی ہمیشہ قدر کرو۔ دولت آ رہی ہے تو خوشیاں اور چیزیں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بھی چھپائی جاتی ہیں کہ کہیں ان کی بھی نظر نہ لگ جائے۔ دولت چلی جائے تو یہی رشتے اپنا دکھ بانٹنے کے لیے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ بصیرت اللہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جو شعور کی آنکھ رکھنے والوں کو دور اندیشی کی صورت میں موجودہ حالات پر تکیہ کر کے مستقبل کے حالات پہلے سے نظر آنے لگ پڑتے ہیں۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس چیز کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ خوف کامیابی کو کہا جاتا ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو خوف کو دل سے نکال دو۔ اگر تم پاک دامن عورت چاہتے ہو تو صرف ایک کام کر لو کہ تم پاک دامنی اختیار کر لو، تمہیں پاک دامن عورت ملے گی۔ باشعور اور باضمیر لوگوں کے درمیان دوستی کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ آغاز پر اعتبار نہ کریں، سچے الفاظ آخری لمحے میں ہی بولے جاتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرتے ہیں جو اسے نفسیاتی مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے ہر کوئی کہتا ہے دنیا ہی خراب ہے۔ دل شکنی کا ایک لمحہ اپنے اندر اتنی کڑواہٹ رکھتا ہے کہ وہ دلداری کی ساری عمر کی مٹھاس کو کھا سکتا ہے۔